اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ بعد الحمد والصلاۃ، ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے اور 14واں روزہ ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک کا آدھا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں برساتے ہوئے ہم سے جدا ہو چکا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث راحت بھی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر دن کی صبح، خاص طور پر ماہ مبارک کے ہر آنے والے دن کی صبح اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جملوں کو یاد کر لیا کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب منبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے اور جبرائیل امین نے عرض کیا تھا ہلاکت ہو، بربادی ہو، اس شخص کی خاک آلود ہو جو ماہ مبارک رمضان شریف پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ان گزرے ہوئے 14 دن کے اندر ہم اپنی مغفرت کروا سکے یا نہ کروا سکے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کچھ چیزیں آزمائش کے طور پر پیدا کی کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتا اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا، ایک سسٹم رکھا، اس سسٹم کے تحت پوری دنیا چل رہی ہے۔ رب چاہے تو دنیا میں جب تخلیق ہوتی ہے ایک انسان کی، تو اگر رب چاہے تو وہ تخلیق بچپن سے نہ ہو، بلکہ جب ایک انسان دنیا میں آئے تو وہ جوان ہو۔ رب چاہے تو جو ایک سسٹم ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد کی تخلیق ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد کو پیدا کرتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن رب کریم نے ایک سسٹم رکھا
ایک نظام رکھا، ایک طریقہ کار رکھا، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ اب اس طریقہ کار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ سسٹم بھی رکھا کہ اپنے چند بندوں کو اللہ نے مال عطا کر دیا، اور چند بندوں کا ایسا انتخاب بھی کیا کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال سے محروم کر دیا۔ آسان لفظوں میں کہوں تو چند کو امیر بنا دیا، چند کو فقیر بنا دیا، اور جن کو اللہ نے دولت دے دی، امیر بنا دیا، مال دے دیا، اللہ نے فرمایا میرا بندہ جو مال بھی میں تجھے دوں، جتنا بھی تجھے عطا کروں، اس کا فقط 2.5%، ایک معمولی سی رقم، کہا کہ فقط جو ہے تو نے جو ہے فقط اتنی معمولی سی رقم جو ہے تو نے میری بارگاہ میں دے دی، بس اتنی سی رقم۔ انسان سوچتا ہے آخر وہ رب ہے، اس کو کیا ضرورت، وہ تو ہمارا خدا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اسی نے تو ہمیں دیا ہے، یہ مال ہمیں اسی نے تو دیا، تو آخر اللہ ہم پر کیوں فرض کر دیتا ہے، ہم پر آخر لازم اللہ نے کیوں کر دیا کہ جتنا تجھے دوں اس کا فقط 2.5% تو نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، آخر کیوں؟ رب کو تو ضرورت نہیں، رب کو تو اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے فرض کیوں قرار دے دیا؟ اللہ فرماتا ہے میرا بھولا بندہ، اے بھولا انسان، اے نادان انسان، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ تیرے مال کی ضرورت ہے، نہ تیری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ تیرے روزوں کی ضرورت ہے، نہ تیرے حج کی ضرورت ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے جو تیرے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دیا، 2.5% مال کی ادائیگی کو تجھ پر لازم قرار دے دیا، یہ فقط اس وجہ سے ہے تاکہ میں یہ دیکھ سکوں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن ایک سسٹم رکھا ہے تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرا بندہ دعوے دار ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ کو محبوب رکھتا ہوں، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تو ہی میرا رازق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو زبان سے بولتا ہے، یہ تو نے زبان سے بولا، نماز بھی میں نے اس لیے رکھی تاکہ جو ہے وہ زبان والی بات تو پریکٹیکل کر کے بھی دکھا کہ اللہ اکبر، ہاں اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے۔ روزگار چھوڑ کر تو میری بارگاہ میں آ کر یہ اس چیز کو عملی طور پر اس چیز کا اظہار کر دے، ہاں اللہ تو ہی رازق حقیقی ہے، تو ہی رازق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے نظام رکھا، یہ جو میں نے طریقہ کار رکھا، یہ اس وجہ سے تاکہ میرا بندہ اپنے عمل سے اس چیز کا اظہار کر دے کہ مجھے اپنے مال سے زیادہ اپنے رب سے محبت ہے، میں اپنے مال سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، یہ مال تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو زبان سے تو کہتا ہے، اب عمل کرنے کی بات ہے۔ اور رب فرماتا ہے میرا بندہ ہر مال پر تھوڑی زکوٰۃ دینی ہے، نہ ہر مہینے دینی ہے، سارا سال جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے،
کوئی زکوٰۃ نہیں، تو نے کروڑوں کے کھا لیے کوئی مسئلہ نہیں، تیرا تو کھا لیا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو تو نے بچا لیا، جو تو نے سیو کر لیا، جو تو نے محفوظ کر لیا، اس محفوظ کا فقط 2.5% تو نے اللہ رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ جو تو نے کھا لیا اس کا کچھ نہیں دینا، اس میں سے کوئی زکوٰۃ نہیں دینی، اس میں سے کوئی تو نے نہیں دینا، جو بچ گیا اس میں تو فقط 2.5% دینا ہے۔ اس سے بڑا رب کا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر رب کا کرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنو تمیم کا ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ذو مال کثیر وذو اہل ومال وحاضرۃ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اہل و عیال بھی بہت دیے ہیں، میری اولاد بھی بہت ہے، اور اللہ تعالی مجھے جائیداد بھی بہت دی ہے۔ انی ذو مال کثیر، اللہ نے مجھے بہت جائیداد دی ہے، میرے پاس بہت مال ہے۔ فاخبرینی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتائیے، کیف اصنع وکیف انفق۔ اے اللہ کے رسول میرے پاس بہت مال ہے، میں اس کا کیا کروں؟ وکیف انفق، میں اس کو کس طرح خرچ کروں، آپ بتائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخرج الزکاۃ من مالک، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر۔ خرچ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیوں؟ فرمایا فإنها طہرۃ تطہرک، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے یہ پاک کرنے والی چیز ہے، تیرے مال کو بھی پاک کر دے گی اور اسی طرح تجھے بھی پاک کر دے گی۔ بظاہر تو 2.5% نکالے گا، 2.5% اللہ کی بارگاہ میں دے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تو بھی پاک ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان مال نکالتا ہے اور اگر دل میں افسوس نہ ہو تو گویا کہ اس کا دل صاف ہو چکا ہے، اس کے دل سے مال کی محبت نکل چکی ہے، تو کہا تو بھی پاک ہو جائے گا اور تیرا مال بھی پاک ہو جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آیا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کے شر سے اپنے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کیونکہ مال، میں نے پچھلا جمعہ ہی عرض کیا، مال نعمت بھی ہے اور رب کی طرف سے آزمائش بھی ہے۔ مال و دولت انسان کو فائدہ بھی دے سکتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس مال کی تم زکوٰۃ نکالتے ہو، جس مال کو تم اللہ کی بارگاہ میں دے دیتے ہو، اس مال کی برکت سے جو تیرا اگلا مال موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کے شر سے جو ہے تجھے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے حدیث پوری کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کا حق جانو، وَالْجَارِ، پڑوسی کا حق جانو، وَالسَّائِلِ، اور مانگنے والے کا حق جانو۔ یاد رکھیں جب انسان اس مال سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اس مال کو انسان جمع کرتا جائے، جمع کرتا جائے، جمع کرتا جائے، لیکن رب کی بارگاہ میں نہ دے، اللہ کی بارگاہ میں نہ دے، جمع کرتا رہے کہ کیوں دوں، میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میرا پیسہ ہے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، میں کیوں دوں؟ اللہ فرماتا ہے اچھا تیرا مال ہے تو یاد رکھ، ٹھیک ہے تیرا مال ہے، جمع کرنا چاہتا ہے جمع کر، مجھے تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ رکھنا چاہتا ہے نا، رکھ، اپنے پاس رکھ، نہیں چاہیے، ہاں یاد رکھ کیا ہوگا، سماعت کریں سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے
ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو جمع کرتے جاتے ہیں مال 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 اور بس مال. دینے کا تصور تو ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں. ہمیں فقط چاہیے یہاں سے بھی پیسہ حاصل کر لو، یہاں سے بھی حاصل کر لو، یہاں سے بھی حاصل کر لو. جب دینے کی بات آئے، دو قسم کے لوگ ہیں، یہ چلو تینوں بتاتا ہوں. 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آئے وہ خوش ہوتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے، یا اللہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے سعادت دی کہ میں زکوٰۃ دے سکوں. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور وہ بڑی عزت انکساری کے ساتھ زکوٰۃ نکالتا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کر زکوٰۃ نکالتا ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ تیری بارگاہ میں کچھ دے سکوں، تو نے مجھے اس قابل بنایا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں اس کیٹیگری کے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں جو زکوٰۃ دے بھی رہے ہوں اور دل میں خوشی بھی ہو، دل میں یہ خوشی اور مسرت اور راحت بھی ہو کہ اے اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے جو ہے اس کا مستحق بنایا کہ میں دے رہا ہوں. ایسے بہت کم لوگ. فی زمانہ تو بندہ کوشش کرتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب کوئی حل بتاؤ زکوٰۃ سے بچ سکوں، مولوی صاحب کوئی حل بتاؤ کہ جس انداز میں میں زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے. مولوی صاحب میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، فقط 10 تولہ سونا گھر میں موجود ہے، 5 تولہ سونا موجود ہے، 15 سونا موجود ہے، کیش تو کچھ بھی نہیں، کہاں سے دوں گا؟ مولوی صاحب میں تو غریب ہوں، میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، گھر میں صرف گولڈ رکھا ہوا ہے. اللہ کا بندہ، کیا وہ گولڈ جو ہے وہ دولت نہیں ہے؟ اس کو دولت نہیں کہتے. تمہیں نہیں معلوم یہ گولڈ کی قیمت کیا چل رہی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم یہ گولڈ جس کو تم کہہ رہے ہو مولوی صاحب کچھ بھی نہیں ہے، صرف گولڈ رکھا ہوا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ یہ گولڈ اگر تو سونار کے پاس جائے گا تجھے بدلے میں کتنے پیسے ملیں گے؟ تو مطلب بچنا چاہتا ہے، پھر طریقہ ہیلا نکالتے ہیں. زکوٰۃ کے جیسے ہی دن آنے لگیں گے، سال مکمل ہونے لگے گا، بچے کے نام کر دیں گے، جو سونا ہوگا بیٹی کے نام کر دیں گے. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھنا. ارادہ یہ ہوتا ہے اپنی بیٹی کے نام یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تاکہ زکوٰۃ سے بچ سکیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مال نہ دینا پڑے. یہی ہوتا ہے نا، چل رہا ہے، عام طور پر چل رہا ہے، عام طور پر یہی طریقہ کار چل رہا ہے، ہر بندہ یہی کرتا ہے. تو پہلی کیٹیگری کا بندہ یہ کہ جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے لیکن خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کر کے. اور دوسرا بندہ جس میں اکثر لوگ شامل ہیں، دوسرا بندہ وہ ہے زکوٰۃ وہ بھی نکالتا ہے، زکوٰۃ وہ بھی نکالتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو دل میں افسوس ہوتا ہے، دل میں دکھ ہوتا ہے، دل کے اندر یہ رنج ہوتا ہے کہ میرا مال جا رہا ہے، اب سال پورا ہونے والا ہے، اب زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اب کچھ دینا پڑے گا، اب جو ہے کوئی نہ کوئی پیسہ جو ہے اب نکالنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ کیا ہو گیا تجھے؟ تو کیوں دکھ کرتا ہے؟ تجھے کیوں غم ہے؟ تو یہ تو بتا تجھے دیا کس نے تھا؟ میں نے تجھے دیا تھا، اور تجھے میں نے ہی دیا، اور اس میں سے چند پیسے جو ہے تجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے فلاں بندے کو تو دے ڈال، میرے فلاں بندے کو، فلاں فقیر کو، فلاں غریب کو تو یہ چند پیسے دے ڈال. اتنا ہی کہا، تو غم کس چیز کا؟ تجھے اپنے رب پر یقین نہیں ہے؟
اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے کہ جو رب تجھے ابھی دے سکتا ہے، جس رب نے تجھے ابھی دینے والا بنایا ہے، وہ تجھے بعد میں بھی دینے والا بنا سکتا ہے. اور تجھے اس پر بھی یقین نہیں ہے کہ جو رب تجھے یہ مال دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ واپس بھی لے سکتا ہے. اب اس کے اندر ایک اور کہانی ہوتی ہے، ایک اور معاملہ. ایک تو یہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے دکھ سے، ٹیکس سمجھ کر. علامات قیامت کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی، لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، اپنے اوپر جبر سمجھیں گے، مجبوری میں نکالیں گے. ان کا دل نہیں چاہے گا، دل میں خواہش نہیں ہوگی، مجبوری کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ نکال رہے ہوں گے. اپنے دل سے پوچھیے گا یہ وہ دور ہے یا نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ بندہ مجبوری سے نکال رہا ہوتا ہے. دوسرا نقصان کیا کر بیٹھتا ہے؟ اب دوسرا نقصان سمجھیں. ایک تو پیسہ بھی گیا اور دل کے اندر دکھ بھی رہا. اس کے بعد کیا کیا؟ جس کو دیا نا اس کو بتایا، اس کو جتایا، تجھے دے رہا ہوں، میں تجھے پیسے دے رہا ہوں. انداز ہی اس طرح کا بنایا، سیٹھ صاحب نے، حاجی صاحب نے انداز ہی اس انداز کا رکھا کہ اگلا بندہ جو ہے اپنے آپ کو اتنا حقیر جانتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ کبھی مجھے واپس اس ڈر میں نہیں بلانا. اس انداز میں دیا، سیٹھ بن کر اپنے آپ کو سیٹھ سمجھ ڈالا. اپنے آپ کو جو ہے پتہ نہیں اس دور کا کون سا جو ہے امیر ترین بندہ سمجھ ڈالا، حالانکہ دے وہ اللہ کی بارگاہ میں چند پیسے رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے. لائن میں لگاتا ہے، آج نہیں کل آنا، کل نہیں پرسوں آنا. جب 4-5 بندے بیٹھے ہوں تو اس وقت دے گا. کیوں چھپ کر دے گا؟ معلوم تھوڑی چلے گا. سیٹھ صاحب نے دیا تھا، حاجی صاحب نے دیا تھا، معلوم تھوڑی چلے گا. پھر جو ہے لوگ جو ہے تعریف کیسے کریں گے؟ اور دینے کے بعد اس سے بعد میں کچھ کام بھی نکلوا لینا، بعد میں اس کو جتا بھی دینا، بعد میں اس کو بتا بھی دینا، یا بعد میں اگلے کو بتانا فلاں بندہ آیا تو میں نے اس کو دیے، فلاں بندے کو میں نے دیے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ کیا ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنو، قرآن مجید ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو اللہ کی بارگاہ میں دینے کو احسان جتلانے کے ساتھ اور اذیت دینے کے ساتھ باطل مت کرو. کیونکہ جب انسان احسان جتلاتا ہے یا جب اگلا بندہ جب کسی کو دے رہا ہو تو اگلے کو حقیر جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، تیرا یہ مال نہیں چاہیے. جب تو قیامت میں آئے گا تو پھر تجھ سے ملاقات ہوگی. آج تو غرور و تکبر کے ساتھ دیتا ہے، آج تیرے دماغ میں یہ خناس بیٹھ چکا ہے کہ میں امیر ہوں، میں سیٹھ ہوں، میں جو ہے آج کے دور کا سب سے امیر ترین آدمی ہوں. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، آئے گا نہیں؟ یہ آنکھیں بند نہیں ہوں، آئے گا نا، پھر ملاقات کریں گے. اس دن تجھ سے پوچھیں گے، اس دن میں تجھ سے پوچھوں گا کہ کون امیر ہے اور کون فقیر ہے، کون سیٹھ ہے اور کون محتاج ہے. اللہ فرماتا ہے اس دن پوچھوں گا. یہ دوسرے بندہ ہو گیا. اور تیسرا کون؟ تیسرا وہ جو زکوٰۃ نکالتا ہی نہیں ہے. تیسرا وہ جو زکوٰۃ نکالتا ہی نہیں ہے، دینی ہی نہیں ہے، دینی ہی نہیں ہے. کیوں دوں؟ میرا مال ہے، میں نے کمایا، اپنے پاس رکھوں گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، جو خزانہ جمع کرتے ہیں،
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، بس جمع کرتے جاتے ہیں. بینک اکاؤنٹ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، لیکن حضرت صاحب کا جو ہے جی نہیں بھر رہا، جی نہیں بھر رہا. پہلے دن سے لے کر آج تک یہی لفظ ہے، مولوی صاحب دعا کرو، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار تو چل ہی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہو گئے، نقصان میں آ گئے. جبکہ حضرت صاحب کے پاس اتنا مال موجود ہوتا ہے کہ 7 پشتیں بھی اگر کھانا چاہیں اس کو بیٹھ کر تو وہ کھا سکتی ہیں. تو جملہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نقصان میں. اللہ فرماتا ہے جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیتے. اب لفظ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے فبشرہم، خوشخبری ہو ان کے لیے. رب کریم نے الفاظ کا انتخاب کیا فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں نا، جمع کر رہے ہیں، جمع جمع اور جمع. اللہ فرماتا ہے فبشرہم، تیرے لیے خوشخبری ہو. ایسے بندے کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ایسے بندے کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہو. رب کریم جلال میں یہ جملہ ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ خوشخبری کا لفظ استعمال کیا، ورنہ رب کریم فرماتا ہے بعذاب علیم، ان کو خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن رب کریم نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا فبشرہم، خوشخبری ہو تیرے لیے، ان کو یہ خوشخبری دے دو. وَلَهُمْ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ تیرے لیے قیامت کے دن میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب تیرے لیے موجود ہے. صرف اتنا نہیں، کیا ہے وہ؟ قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب تو قیامت کے دن آئے گا نا تو وہ تیرا خزانہ جو تو گھر میں رکھتا تھا، وہ جو سونا چاندی تیرے پاس پڑا ہوا تھا، جب قیامت کا دن ہوگا اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں. اس سونے کو، اس چاندی کو، اس خزانے کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اس کو گرم کیا جائے گا. پھر کہا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس کے بعد اس کی پیشانی پر وہ گرم جو سونا ہوگا، وہ گرم چاندی ہوگی، اس کی پیشانی پر اس کو داغا جائے گا. وَجُنُوبُهُمْ، اس کی پسلیوں پر اس کو داغا جائے گا. وَظُهُورُهُمْ، اور اس کی پیٹھوں پر جو ہے اس کو داغا جائے گا، اس کو داغا جائے گا باقاعدہ. پھر فرمایا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جس کو تو جمع کیا کرتا تھا، جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا، جو تو گھر میں رکھا رہتا تھا، ساری زندگی گزر گئی، مال رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں. ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ تیرا مال ہے. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اس کا مزہ سکو جس کو تم نے جمع رکھا تھا، جس کو رکھا رہا تھا نا، سیو رکھنا ہے. کہ فَذُوقُوا، اب چکو تم، اب اس کا تم مزہ چکو. اس طرح کی اور کئی آیات مبارکہ، کئی احادیث مبارکہ ہیں. قرآن مجید کے اندر 82 ایسے مقامات ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ طور پر جن کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کا ذکر فوراً اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا کہ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. آخر ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، ما منع قوم الزکاۃ، جو قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، تو کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے جو ہے رزق کو روک لیتا ہے، قحط سالی میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بارش کو ان سے روک دیتا ہے.
رزق میں تنگی آ جاتی ہے، رزق کے حوالے سے ان کو پریشانی آ جاتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے رزق بہت ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اپنی زندگی میں سوچیں، غور و فکر کریں۔ ہم میں سے کئی ایسے دوست ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہے لیکن وہ نہیں دیتے، کبھی کم علمی کی بنا پر اور کبھی جان بوجھ کر کسی عالم دین کے پاس نہیں جاتے۔ اگر جاؤں گا تو پتہ چلے مولوی صاحب کہے زکوٰۃ دینی ہے تو دینی پڑے گی، جو دوسری کیٹیگری کا میں نے بندہ آپ کو سمجھایا تھا۔ یاد رکھیں زکوٰۃ سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے اللہ تعالی ہمارے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ لہذا جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے ان کو چاہیے وہ خوش دلی سے زکوٰۃ دیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر کر زکوٰۃ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگے، اے اللہ جس طرح میں اس سال زکوٰۃ دے رہا ہوں، اے اللہ مجھے ہر سال زکوٰۃ دینے کی سعادت نصیب فرما۔ اور آخری بات، کسی کو بھی زکوٰۃ دے رہے ہوں، کسی کو بھی دے رہے ہوں، عزت و انکساری کے ساتھ دیں، فخر نہ کریں بلکہ عزت و انکساری کے ساتھ دیں۔ اگلے کا احسان ہے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ لے رہا ہے، وہ تو آپ کے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لہذا جب بھی زکوٰۃ دیں تو خوش دلی کے ساتھ اور عزت و انکساری کے ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کا حامی و ناصر۔